نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دینی اور شرعی مسائل کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے، تو جی آپ نے جو ہمارے پاس مسائل بھیجے ہیں تو ان مسائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی ان سوالات کے جواب شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارے پاس بھیجا ہے بھائی سردار صاحب نے ضلع لیا دین پور ضلع لیا سے۔ جی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ مسواک کا حکم جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے یا مسواک کا حکم جو ہے عورتوں کے لیے بھی ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ مسواک کا حکم جس طرح مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے جس طرح مسواک کرنا سنت ہے، تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ البتہ چونکہ عورتوں کے جو مسوڑے ہیں وہ اس کے متحمل نہیں ہوتے، اس لیے اگر وہ دنداسہ وغیرہ استعمال کر دیں تو وہ مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کر دیں تو وہ بھی مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا۔ یہی بات آپ کے مسائل اور ان کے حل جلد نمبر 2 کے اندر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ جی دوسرا مسئلہ ہمارے پاس ایک ساتھی نے لیا سے بھیجا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر صبح کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کہنا آدمی بھول جائے تو آیا اذان ہو جائے گی؟ اگر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا آدمی بھول جائے تو اذان ہو جائے گی، اذان کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یہی بات آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں بھول جائے تو لہٰذا اذان کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب عمل ہے۔ اگر کسی سے رہ گیا ہو تو اس کو اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اسی طرح محمد طاہر نے کراچی سے 3 مسئلے بھیجے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ بھیجا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انبیاء اور ایک ہوتے ہیں صحابہ کرام۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے ساتھ جو اصطلاح مخصوص ہے وہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام کی، یعنی جب ہم حضرت آدم کا نام لیں گے تو علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت نوح، حضرت شیس وغیرہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نام لیں گے تو ان کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام ہوگا، اور جب کسی صحابی کا نام لیا جائے تو وہاں رضی اللہ عنہ ہو، اور کسی صحابیہ کا نام لیا جائے تو وہاں رضی اللہ عنہا کہا جائے گا، اور کسی بزرگ کا نام لیں تو ان کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جائے گا۔ تو بہرحال اصطلاحی جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اصطلاح ہے یہ انبیاء کے ساتھ ہے۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا کہا جائے گا، علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کہا جائے گا، اور اسی طرح حضرت علی کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ نہ کہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہا جائے گا۔ جی دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ بھیجا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی تھی یا شہادت؟ تو جی جواب یہ ہے کہ شہادت کے کئی درجات ہیں۔ تو ایک ہے شہادت حقیقیہ اور ایک ہے شہادت حکمیہ۔ شہادت حقیقیہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں میدان جہاد کے اندر کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے آدمی مارا جائے تو یہ شہید حقیقی ہے۔ اور جو حکمی شہداء ہیں تو وہ کئی قسم کے ہیں۔ جو آدمی پانی کے اندر ڈوب کر فوت ہو جائے
اور اسی طرح جو آگ کے اندر جل جائے، جس کے اوپر دیوار گر جائے، جو پیٹ کی بیماری کے اندر فوت ہو جائے، اور اسی طرح جو عورت درد ذہ کے اندر وفات پا جائے، تو یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان کو شہادت حکمیہ حاصل ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جو ہے وہ تو جیل سے نکلا تھا، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت کی شہادت ہوئی ہے، البتہ شہادت حکمیہ ہے، شہادت حقیقیہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے دوسرا مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو ولادت ہوئی ہے، ان کی ولادت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ہوئی ہے۔ تو جی جواب یہ ہے کہ ان حضرات کی جو ائمہ اربعہ ہیں، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک بن انس اور امام محمد بن ادریس الشافعی اور امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ولادت 80 ہجری کے اندر ہوئی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات 150 ہجری کے اندر ہوئی، اور امام مالک رحمہ اللہ کی ولادت 193 ہجری کے اندر ہوئی، اور 93 ہجری کے اندر ہوئی، اور ان کی وفات 182 ہجری کے اندر ہوئی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی ولادت 150 ہجری کے اندر ہوئی، اور ان کی وفات جو ہے وہ 204 ہجری کے اندر ہوئی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ولادت 164 ہجری کے اندر ہوئی، اور ان کی وفات 241 ہجری کے اندر ہوئی۔ تو اس اعتبار سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ولادت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات کے 14 سال بعد ہوئی ہے۔ جی مسائل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہمارے پاس بھیجا ہے بھائی عنایت الرحمن معاویہ صاحب نے، گھر میں سونا ہے 4 تولہ، آیا اس کی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اگر سونا 4 تولہ ہے، اس کے ساتھ اگر کچھ چاندی ہے یا اس کے ساتھ نقدی ہے، تو پھر یہ اگر نصاب چاندی کا برابر ہو جائے یعنی 52.5 تولہ، تو پھر تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر اس کے ساتھ چاندی نہ ہو اور اسی طرح یا جو ہے اس کے ساتھ نقدی پیسے نہ ہوں، صرف سونا ہو، تو سونے کے 4 تولے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ جی مسائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ایک بھائی عبد الرحمن نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر قے آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں قے اگر آئے تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ ایک ہے قے کا خود بخود آنا، اور ایک ہے قے کا کرنا۔ اب یہ ہے کہ اگر قے خود بخود آئے اور منہ بھر کر ہو یا منہ بھر کر نہ ہو، تو اس کو اگر واپس نہ لوٹایا جائے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر قے آئی اور خود بخود آئی اور اس کو واپس کیا گیا، خواہ تھوڑی واپس کی ہو یا زیادہ، یعنی تھوڑی چنے کی مقدار اگر واپس کر لی ہو، تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک ہے قے کا خود بخود کرنا، یعنی اپنے گلے کے اندر انگلی ڈال کر یا کسی اور طریقے سے قے کی جائے، تو اگر جان بوجھ کر قے کیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ منہ بھر کر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ منہ بھر کر ہے تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ منہ بھر کر نہیں ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب رہی یہ بات کہ جس آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا ہو تو اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے یا وہ بھی روزے داروں کی طرح رکا رہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ جس آدمی کا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا ہو تو اس آدمی کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ
آخر تک یعنی افطار کے ٹائم تک کھانے پینے سے رکا رہے۔ جی ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں بھائی خالد صاحب، کہتے ہیں کہ عورت تراویح کی 4 رکعت اکٹھی پڑھ سکتی ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ تراویح کی جو ہیں وہ 2 رکعت ہیں، تراویح کی 4 رکعت نہیں ہیں۔ مرد پڑھے خواہ عورت پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھیں یا جماعت سے الگ پڑھیں، تو 2 رکعت تراویح پڑھی جائے گی، نہ کہ 4 رکعت پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر کسی نے 2 رکعت پر بیٹھ کر دوسرے یعنی تشہد مکمل کر کے بھول کر کھڑا ہو گیا، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ بھول کر اگر کھڑا ہو جائے اور پھر جو ہے بھول کر کھڑا ہونے کی صورت میں اس نے اگلی تیسری رکعت بھی پوری کر لی، چوتھی رکعت بھی پوری کر لی، تو اس صورت میں 4 رکعت تراویح ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو منزل پڑھی گئی ہے وہ منزل بھی مکمل ہو جائے گی، اس کے اعادے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال تراویح 2 رکعت پڑھنی چاہیے، جو پیچھے سے ثابت یہی ہے، متوارث یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، تواتر سے یہی چلا آ رہا ہے کہ 2 رکعت ہیں، تراویح کی 4 رکعت نہیں ہیں۔ بہرحال اگر کسی صورت میں 4 رکعت ہو گئی ہیں تو اعادے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی 4 رکعت تراویح اور اس کی منزل مکمل ہو جائے گی۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر عورت کے مخصوص ایام آ جائیں، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے، تو اب اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے یا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ اگر اس کا روزہ اس صورت میں ٹوٹ گیا ہے، یعنی اس کے مخصوص ایام آ گئے ہیں، تو اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے، البتہ روزے داروں کے سامنے کھانا پینا شروع نہ کر دے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ایک قسم کے ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی عورت کے مخصوص ایام چل رہے تھے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اور پھر جو ہے وہ عورت کسی دن پاک ہو گئی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کھانے پینے سے رکی رہے، یعنی اس کو آج مثلا 10 بجے جو ہے نا اس نے غسل کر لیا، تو اب 10 بجے کے بعد افطار تک اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ روزے دار بندہ مسواک کر سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ لگا کر سکتا ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ یہ ساتھی پوچھ رہے ہیں، بلال شہزاد اوان سے پوچھتے ہیں کہ روزے دار آدمی جو ہے روزے کی حالت میں مسواک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ٹوتھ پیسٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ روزے دار آدمی جو ہے وہ مسواک کر سکتا ہے، خواہ وہ تر مسواک ہو یا خشک مسواک ہو، خواہ پہلے ٹائم کرے یا آخری ٹائم کرے، اس کے لیے مسواک کرنا جائز ہے۔ البتہ ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹوتھ پیسٹ اگر استعمال کرے گا تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کے اثرات اندر چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اگر یقینی طور پر اس کے اثرات چلے جائیں تو پھر تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر صرف امکان ہو کہ اندر اثرات چلے جائیں گے تو اس صورت کے اندر جو ہے روزہ مکروہ ہوگا، تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورتیں جو مسواک وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ جی عنایت الرحمان معاویہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ والد اور بیٹے کا الگ الگ سونا ہے، 4 تولہ بیٹے کا اور 3 تولہ والد کا، اس کی زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اگر دونوں کی ملکیت مختلف ہے، جیسے آپ نے لکھا ہے کہ 3 تولہ جو ہے یہ والد کا ہے، بیٹے کو اس کے بیچنے کا، اس کے لینے کا اختیار نہیں ہے، اور اسی طرح جو بیٹے کا 4 تولہ ہے والد کو اس کے لینے کا اور بیچنے کا اختیار نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ ملکیت الگ الگ شمار ہوگی، لہذا نہ اس پر زکوٰۃ ہے نہ اس پر زکوٰۃ ہے، ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔
ہاں بات وہی ہے جو پہلے میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر ان 3 تولے یا 4 تولے کے ساتھ چاندی ہے یا کچھ نقدی ہے تو اس صورت کے اندر اس پر زکوٰۃ آ جائے گی، خواہ والد کے 3 تولے کے ساتھ کچھ چاندی ہو یا نقدی ہو، خواہ بیٹے کے جو 4 تولے اس کے ساتھ نقدی ہو یا چاندی ہو، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ دونوں پر لازم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو منظور اور مقبول فرمائے، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل مولانا اشرف حیدری کے نام سے ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں، اس کے اندر جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ دینی اور شرعی مسائل ملیں گے، اور اسی طرح بیانات بھی ملیں گے، اور ہمارا واٹس اپ نمبر جو ہے 0342 9058 113 پر آپ مسائل بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔